بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ خدا سبحان کی بارگاہ میں ہزار شکر کے اس مقام پر آپ بامعرفت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. حق تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوادث روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے. آپ تمام مومنین اور بانیان مجلس کو ان کے رزق و جان و مال و اولاد میں برکت فرمائے اور آپ سب کو طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید کی ایک معروف سورہ کی ایک مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ مبارکہ مائدہ جو قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے اور 120 آیتوں پر مشتمل ہے. اس سورہ کی 55 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اگرچہ کہ سورہ کے آغاز میں بھی ولایت کا بیان ہے، اختتام میں بھی، وسط میں بھی. اسی سورہ کی 67 نمبر آیت ہے جس میں خدا فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر نازل کیا گیا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ ایک کام انجام نہ دیا تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اعلان کریں لیکن یقین رکھیں کہ اللہ کبھی بھی کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. یہ آیت اسی سورہ سے ہے اور اسی سورہ کی تیسری آیت جس میں خدا فرماتے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن روز غدیر کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا.
فلا تخشوہم، اب ان سے نہ ڈرنا۔ جب دین خدا کو علی اور اس کے بیٹوں جیسے وارث عطا ہو جائیں پھر کسی کافر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ فلا تخشوہم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ آج کے دن وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اگر دقیق ترجمہ کروں تاکہ بچوں تک بھی پہنچ جائے تو آج کے دن میں نے دین کو، اسلام کو رضی اللہ قرار دے دیا۔ جس علی اور ان کے بیٹوں کی ولایت کے بغیر دین رضی اللہ نہیں بن سکتا، کوئی انسان کیسے رضی اللہ بن سکتا؟ یہ آیت بھی اسی سورہ سے متعلق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے مومنو تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں، بنانا خدا کا کام، تمہارا کام تلاش کرنا ہے۔ یہ آیت بھی اسی سورہ سے، وہ آیات جو خیبر اور غزوہ خیبر سے متعلق ہیں وہ بھی اسی سورہ سے، چاہے اس سورہ کو سورہ مائدہ کہیں، چاہے اس سورہ کو سورہ ولایت کہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور اسی سورہ کی 55 نمبر آیت میں خدا نے فیصلہ کن انداز میں فرمایا انما، انما کا مطلب ہے صرف اور صرف، بس اور بس، فقط اور فقط، ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، والذین، پھر نام نہیں لیا، اگر خدا نام لے لیتا تو مسلمان قرآن کا وہی حال کرتے جو تورات، انجیل اور زبور کا ہوا، کہ یہ تینوں کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئیں، عبروں میں نازل ہوئیں، اور آج پوری دنیا میں نہ تورات کا عبرانی زبان میں کوئی نسخہ ملے گا، نہ انجیل کا، نہ زبور کا، جو بھی ملے گا آپ کو ترجمہ ملے گا ان تین کتابوں کا، اور وہ بھی تحریف اور تغیر اور تبدل سے لبریز۔ جو تورات موسیٰ کلیم پر نازل ہوئی وہ تورات 1000 تبدیلیوں کے ساتھ، قرآن کا بھی وہی حال ہوتا اگر خدا نام لے لیتا، اس لیے خدا نے نام نہیں لیا تاکہ قرآن قیامت تک اسی شکل میں باقی رہے، یہ حکمت خدا ہے، اس لیے نام ذکر نہیں کیے لیکن وہ اوصاف بیان کیے کہ جو علی کے علاوہ کسی اور میں نظر نہیں آئے گا۔ والذین، وہ لوگ، آمن الذین، جو حاملان ایمان ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کب؟ واو حالیہ ہے، وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ رکوع کر رہے ہیں۔ اس طرف بڑھیں گے لیکن سب سے پہلا سوال کہ جو ایک باشعور ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ولایت کیوں واجب ہے، کہ اس آیت میں حق تعالی نے سب سے پہلے اپنی ولایت کا اعلان کیا۔ تو جب امام چہارم سے پوچھا گیا علی زین العابدین بتائیں خدا کی ولایت بشر پر کیوں واجب ہے، فرمایا 2 وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ، اللہ انسانوں کا خالق ہے، دوسری وجہ، اللہ
انسانوں کا رب ہے. اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی ولایت واجب نہیں تھی. اور اگر خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ ہمارا رب ہوتا تب بھی اس کی ولایت واجب نہیں تھی. کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے. پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور پھر خلقت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ہماری ربوبیت فرمائی. رب کسے کہتے ہیں؟ مفردات راغب میں امام راغب اصفہانی نے جو معنی بیان کیا، رب یعنی وہ ذات، وہ ہستی جو انسان سے تمام نقائص کو دور کر کے اسے کمال تک پہنچائے، مقصد تخلیق تک پہنچائے. اللہ نے خلق کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ربوبیت فرمائی، اس لیے اس کی ولایت واجب ہے. تو کیا اللہ کی ولایت میں کچھ کمی ہے، کجی ہے، نقص ہے، عیب ہے؟ کیا اللہ کی ولایت کافی نہیں ہے؟ کافی ہے. تو پھر کیوں اپنی ولایت کے اعلان کے فوراً بعد فرمایا وَرَسُولُهُ، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے؟ کیوں رسول کی ولایت کو واجب قرار دیا؟ اس لیے واجب قرار دیا کہ ہم سب کی تخلیق کا اساسی ترین اور بنیادی ترین مقصد معرفت پروردگار ہے. ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے، اور معرفت پروردگار کے بغیر انسان بننا ممکن نہیں ہے. اس لیے حق تعالی نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے خلق کیا اور فرمایا کنتو کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. احببتو لکی اعرف، چاہا کہ پہچانا جاؤ. فخلقت الخلق، تو انسانوں کو پیدا کیا تاکہ مجھے پہچانے. تو ہماری تخلیق کا مقصد معرفت پروردگار. تو یہ معرفت پروردگار کیسے حاصل ہو؟ مثلا مجھے جناب ڈاکٹر طاہر یہاں تشریف فرمائے، اگر مجھے ان کی معرفت مطلوب ہے تو کیسے معرفت حاصل ہوگی؟ کیسے کہ ان سے رابطہ برقرار ہو. اگر یہ یہاں ملتان میں دنیا پور میں تشریف فرمائے اور میں ہمیشہ اسلام آباد میں رہوں اور کبھی ہمارا رابطہ نہ ہو تو ممکن ہے کہ مجھے ان کی معرفت حاصل ہو جائے؟ نہیں. ایک صورت ہے، ان سے ملوں، یہ میرے ہاں تشریف لائیں یا میں ان کے ہاں حاضر ہوں، بات ہو، ملاقات ہو تو معرفت کا آغاز ہوگا. معرفت کے لیے رابطہ شرط ہے، رابطے کے بغیر معرفت ممکن نہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی معرفت کے حصول کے لیے خلق فرمایا، اور معرفت کے لیے رابطہ چاہیے. تو رابطہ کیسے برقرار ہو؟ اس لیے کہ اللہ لا زمان ہے، اللہ لا مکان ہے، اور تمام انسان زمان اور مکان کے حصار میں مقید اور محصور ہے. انسان جتنا چاہے زور لگا لے، نہ زمین کی حدوں سے باہر جا سکتا ہے، نہ زمان کی حدوں سے، نہ مکان کی حدوں سے. چاند پر بھی پہنچ جائے وہ بھی ایک مکان ہے، تو زمان و مکان کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا. اور اللہ کبھی زمان و مکان میں آ نہیں سکتا. آ جائے تو خدا نہیں رہے گا، محدود ہو جائے گا، گنتی میں آ جائے گا. تو انسان زمان و مکان سے باہر نہیں جا سکتا. خدا زمان و مکان میں آ نہیں سکتا ورنہ خدا نہیں رہے گا. تو پھر اس زمینی، زمانی اور مکانی انسان کا اس لا زمان اور لا مکان خدا سے رابطہ کیسے برقرار ہو تاکہ معرفت کا آغاز ہو سکے؟ تو یہاں پر انسان کی عقل کہتی ہے کہ ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو زمینی ہوتے ہوئے زمین کی حدوں کو چیرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جو مکانی ہوتے ہوئے مکان کی حدود سے نکلنے کی صلاحیت رکھتی ہو،
اور اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو زمین و زمان و مکان کی تمام حدود کو چیرتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں نہ زمان کا تصور ہے نہ مکان کا تصور ہے. ثم دنا فتدلہ، قریب ہوئے اور قریب ہوئے. فکان قاب قوسین، اتنے قریب ہوئے 2 کمانے، او ادنا یا اس سے بھی کم. کتنا کم فاصلہ رہ گیا خدا اور مصطفیٰ میں. اور پھر ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی؟ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے کہ جس کے لہجے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا تھا. اس لیے پروردگار نے پہلے اپنی ولایت کا اعلان کیا، پھر رسول کی ولایت کا اعلان کیا، اور پھر علی کی ولایت کا اعلان کیا. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ذات کے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آئے وہ بھی تمہارا ولی ہے. مفسرین قرآن مجید کو اس بات پر تو اتفاق ہے کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اس لیے اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات جہاں شروع ہوتی ہے کہ جب یہ بحث اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ کتنا بڑا ولی ہے، رسول کتنا بڑا ولی ہے، علی کتنا بڑا ولی ہے، اگر ان کی ولایتوں میں کوئی فرق ہوتا تو خدا بھی اس فرق کو بیان کر دیتا. لیکن نہ، اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا، فوراً بعد اپنے رسول کی ولایت کا اعلان کیا، اور اس کے فوراً بعد علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان کیا. یعنی جو ولایت خدا کی ہے وہی ولایت رسول کی، اور جو ولایت رسول کی ہے وہی ولایت آل رسول کی ہے. علی اور علی کے بیٹوں کی امام زمانہ تک وہی ولایت ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ مسلمان کا کام، قاری قرآن کا کام، حافظ قرآن کا کام، ایک مومن اور قرآن پر ایمان رکھنے والے کا کام کہ جو کہہ دیا گیا تسلیم ہو جائے. مسلمان جو قرآن پہ حکم خدا کے سامنے تسلیم ہو جائے. اس بات کی کسی کو اجازت نہیں کہ وہ یہ طے کرے کہ اللہ کتنا بڑا ولی ہے، رسول کتنا بڑا ولی ہے، علی کتنا بڑا ولی ہے. اللہ کیا کر سکتا ہے، رسول کیا کر سکتا ہے، علی کیا کر سکتا ہے. یہ خدا تو کر سکتا ہے لیکن رسول نہیں کر سکتے، اور یہ کام رسول کر سکتے ہیں لیکن علی نہیں کر سکتے. حق آپ کو کس نے دیا؟ آپ کا کام ہے اللہ ولی ہے مانو، یا کھل کے کہہ دو نہیں ہے. رسول ولی ہے مانو، یا پھر کھل کر انکار کر دو. علی ولی ہے مانو، تسلیم ہو جاؤ، یا پھر انکار کر دو. سب کی ولایتوں کے برج الٹ جائیں گے جن جن کو لوگ ولی مان کے بیٹھے ہوئے، جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا. اس لیے کہ ہمیں کسی کی ولایت کا کوئی سرا ملتا ہی نہیں کہ جب علی سے اسے نہ منسوب کیا جائے. ہمارا کام ہے خدا ولی، تسلیم ہو جائیں. نبی ولی ہیں، تسلیم ہو جائیں. علی ولی ہیں، تسلیم ہو جائیں. یہ ان کی ولایتوں کا، ان کے حدود و قیود کا تعین کرنا یہ ہمارا کام نہیں. جو خدا کر سکتا ہے وہ نبی کر سکتے ہیں، اور جو نبی کر سکتے ہیں وہ علی اور علی کے بیٹے امام زمانہ تک وہ کر سکتے ہیں. جو ولایت خدا کی وہی ولایت رسول کی، جو ولایت رسول کی وہی ولایت علی اور علی کے بیٹوں کی. اللہ کی اور محمد و آل محمد کی ولایت میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. صرف ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے. پروردگار کو یہ ولایت کسی نے عطا نہیں کی، اور محمد و آل محمد کو وہی ولایت پروردگار نے اپنے فضل سے عطا کی ہے.
اس میں خدا نے کچھ کمی نہیں فرمائی. ان 14 کی ولایت اللہ کی ولایت کے طول میں. کوئی انہیں اللہ کے عرض میں نہ لے کے آئے, کوئی انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ لے کے آئے. ان کے اختیارات حق تعالی کی طرف سے, اللہ کے مقابلے میں کوئی ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ان 14 کی ولایت خدا کی عطا کردہ ہے, اور وہی ولایت ہے جو خود خدا کی ولایت ہے. اور جس طرح سے امام حاکم نشاپوری نے مستدرک علی صحیحین میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے جو تتمہ اور تکملہ اور مستدرک تحریر کی, اس میں اس حدیث کو بیان کیا جو پیغمبر فرما رہے ولایت علی ولایت اللہ وحبہ حب اللہ. علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے, اور علی سے محبت رکھنا ایسا ہے جیسے خود خدا سے محبت رکھنا. ان 14 کی ولایت کا انکار اسی طرح سے گویا کسی نے خدا کی ولایت کا انکار کیا. ان 14 کو خدا نے معین کیا. وقت محدود ہے, اس لیے چند جملے اور عرض کروں اور نتیجہ عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. اور اس حقیقت کو جہاں غدیر میں بیان کیا گیا, وہاں پیغمبر کی رحلت کے 190 سال گزرنے کے بعد 200 ہجری میں بازار نشاپور میں ہزاروں محدثین کی موجودگی میں علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے بیان کیا. جب مامون الرشید نے امام علی ابن موسیٰ الرضا کو بلایا, خراسان دعوت دی, ولایت احدی کی پیشکش کی, آپ مدینے سے چلے اور خراسان پہنچے. اور جیسے بازار نشاپور میں پہنچے, ایسا نہیں جیسے آج دنیا پور میں آپ کو جمع کرنے کے لیے مسلسل اشتہارات آپ تک پہنچائے گئے, برابر کئی دنوں سے پیغام دیے گئے, اعلان کیے گئے, آپ یہاں جمع ہوئے. چشم تخیل کو لے چلیں آج سے 1200 سال پہلے, جہاں پر ایسے ذرائع موجود نہیں ہیں. صرف لوگوں نے اتنا سن رکھا ہے کہ فرزند رسول مدینہ سے چل چکے ہیں, خراسان کی طرف آ رہے ہیں, لیکن فرط جذبات میں اور عشق و شوق میں گھروں سے نکل کر خیمہ زن ہو گئے, بازار نشاپور میں جمع ہو رہے ہیں کہ یہاں سے فرزند رسول کی سواری نے گزرنا ہے. یہاں تک کہ علماء اہل تسنن نے تحریر کیا کہ 28,000 قلمدان لکھنے والے محدث بازار نشاپور میں موجود تھے. اس کے علاوہ ہزاروں افراد, اور ان سب کی موجودگی میں جیسے ہی امام علی ابن موسیٰ الرضا کی سواری بازار نشاپور میں داخل ہوئی, بس اس واقعے کو اس لیے عرض کر کے محفل بات تمام کر رہا ہوں تاکہ ولایت کا مفہوم کسی حد تک بیان ہو سکے. جیسی سواری داخل ہوئی, چونکہ حضرت کی جان کو خطرہ تھا, اس لیے مختلف اماریوں پر پردے گرائے گئے تھے تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ فرزند مصطفیٰ کون سی اماری میں سوار. یہاں تک کہ ہزاروں حاضرین آوازیں بلند ہوئی, فرزند رسول اپنے رخ جمال سے پردہ ہٹائیے, آپ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ ایک اماری کے سامنے سے پردہ ہٹا, اور جیسے ہی اس جم غفیر, سواد اعظم, وہ سروں کی سیاہی, وہ عظیم اجتماع, ان کی نگاہیں فرزند مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی, بے ساختہ آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. اور محققین, محدثین, سیرت نگاروں نے, مورخین نے لکھا کہ بازار نشاپور میں ایسے گریے کی آواز بلند ہوئی, گویا اس گریے کی آوازیں آسمان تک جا رہی ہیں. یہ فرق اور جذبات کی یہ کیفیت, یہاں تک کہ حضرت نے پردہ گرا دیا, سواری آگے بڑھی اور دوبارہ سے آوازیں بلند ہوئی. فرزند رسول اپنے رخ جمال کی زیارت تو عطا کر دی, اب کچھ بیان بھی فرما دیجیے, کچھ حدیث پہ سنا دیجیے. دوبارہ سے پردہ ہٹا, کیا محدث ختم ہو گئے؟ نہ. امام اسماعیل بخاری کے استاد موجود ہیں, امام مسلم بن حجاج کے اساتید موجود ہیں, بڑے بڑے محدث 28,000 محدثین موجود ہیں. یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل متوفہ 241 ہجری, وہ بھی بازار نشاپور میں موجود ہیں. یہ جو 4 ائمہ اہل تسنن ہیں, امام ابو حنیفہ جناب نعمان بن ثابت, اور امام مالک ابن انس, اور امام شافعی, اور امام احمد ابن حنبل, اگر علمی اعتبار سے
ان کے درمیان آپ تقابل کریں تو باقی 3 ائمہ کا کوئی تقابل نہیں امام احمد ابن حنبل سے. 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ امام احمد ابن حنبل، وہ خود بھی بازار نیشا پور میں موجود ہیں. اس وقت ان کی عمر 36 سال ہے. امام کی شہادت کے موقع پر ان کی عمر 39 سال ہے. اور اتنی بڑی شخصیت جنہوں نے 19 برس کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کیا، یہ موجود ہیں. اگر حدیث کا شوق ہے تو ان محدثین میں سے کسی سے سن لیں. پھر فرزند رسول سے اتنا اصرار کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے فرق یہ، کسی محدث کی زبان سے حدیث کا سننا اور ہے، اور اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کی زبان سے حدیث کا سننا اور. جیسی اصرار بڑھا، دوبارہ سے عماری کا پردہ ہٹایا اور فرمایا سنو، مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے، ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے، ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، اور ان سے رسول اللہ نے، اور ان سے خدا نے یہ فرمایا. یہ جو سلسلہ ذکر کیا امام علی ابن موسیٰ الرضا نے بازار نیشاپور میں، اسے محدثین کی زبان میں سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. ہر راوی کا اپنا سلسلۃ الذہب ہے. جس طرح سے دنیا حدیث میں ایک شخصیت ہے جن سے بہت احادیث روایت ہیں، کون؟ ام المومنین عائشہ. ان کا اپنا سلسلۃ الذہب کہلاتا ہے. اگر 100 افراد ام المومنین عائشہ سے کوئی حدیث نقل کریں تو علماء اہل تسنن ان احادیث کو وہ اہمیت نہیں دیں گے جو ان کا بھانجا عروہ بن زبیر ان سے حدیث نقل کرے. عروہ بن زبیر سے آگے 100 افراد حدیث نقل کریں تو کسی کو وہ اہمیت نہیں دی جائے گی جو محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری ان سے حدیث نقل کرے. یہ ان کا سلسلۃ الذہب ہے. اور وہ علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا سلسلۃ الذہب ہے کہ خود سے خدا تک پہنچے. اور اس سلسلے سے متعلق حدیث ابھی بعد میں بیان ہوگی. اس سلسلے سے متعلق امام احمد ابن حنبل متوفہ 241 ہجری، ان کے یہ تاریخی جملے ہیں. امام اہل سنت احمد ابن حنبل وہ یہ فرماتے ہیں کہ بازار نیشاپور میں 200 ہجری میں علی ابن موسیٰ الرضا نے جس خوبصورت انداز سے خود سے خدا تک اس سلسلے کو منتقل کیا اور ان پاکیزہ ناموں کو جس ترتیب سے بیان کیا، اگر ان ناموں کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ کر کسی پاگل اور دیوانے پر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے. یہ سلسلہ سند ہے. میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں، آقا امام علی ابن موسیٰ الرضا، آپ سے تو حدیث کا مطالبہ کیا گیا، آپ نے تو کسی سے سند نہیں مانگی، پھر سند کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو حکیم امت اسلامی، عقل کل، مجسم عقل، سراپا عقل علی ابن موسیٰ الرضا فرمائیں گے، اس لیے سند ذکر کر کے جا رہا ہوں مبادا کوئی مورخ یہ خیانت نہ کرے کہ میں نے دنیا کے کسی محدث سے سن کر حدیث بیان کر دی اور خود سے خدا تک پہنچ کر جو سلسلہ ذکر کیا، اہل دنیا کے لیے فکر بیان کی. تمہاری مرضی. دین خدا کو حدیث کہ ان سلسلوں سے لو جن میں کوئی ایک بھی معصوم نہیں، یا پھر اس سلسلے سے لو جن میں کوئی ایک بھی غیر معصوم نہیں ہے. اتنا بڑا سلسلہ سند بیان کرنے کے بعد اب حدیث بیان کی. یہ حدیث قدسی، کلام خدا. اللہ یہ فرما رہا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے،
فمن دخل فی حصنی، جو اس قلعہ توحید میں داخل ہو گیا، آمن من عذابی، میرے عذاب سے بچ گیا. یہ فرمایا، پردہ گرا دیا، آگے چلے، لیکن سامنے دنیا پور کے مومنین نہیں تھے. بازار نیشاپور میں بیٹھے ہوئے وہ افراد جو کئی دنوں سے ہم مسلسل حالت انتظار میں، توجہات اس معراج پر ہیں اور سماعتیں اس عروج پر ہیں کہ متوجہ ہو گئے فوراً کہ صرف اتنی بات کہنے کے لیے علی ابن موسیٰ الرضا کبھی اتنا بڑا سلسلہ سند بیان نہ کرتے. یقیناً بات کچھ اور ہے. اس لیے جیسے ہی امام نے پردہ گرایا، دوبارہ سے شور بلند ہوا، آوازیں بلند ہوئی، فرزند رسول اپنی بات کو مکمل کیجیے. دوبارہ سے پردہ ہٹا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا. یہ جو خدا فرما رہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ شروط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ الرضا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں لاؤڈ سپیکر کھول کر صرف لا الہ الا اللہ کی مشقیں کرنے سے انسان موحد بن جاتا ہے، توحید پرست بن جاتا ہے. نہ، علی ابن موسیٰ الرضا بازار نیشاپور میں 28,000 محدثین کی موجودگی میں یہ اعلان کر کے بتا رہے کہ لا الہ الا اللہ توحید ہے، لیکن کمال توحید نہیں ہے. لا الہ الا اللہ توحید کا نقطہ آغاز ہے. کمال توحید کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے بعد ان 14 کی ولایت کا اقرار، اظہار، اعتراف، ایمان، یہ توحید کا کمال ہے. وہ آغاز توحید، یہ کمال توحید. پھر کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ جس طرح سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے انسان کافر ہوتا، اگر کوئی ان 14 کی مخالفت کرے، ان کے مقابلے میں آ جائے، یہ کفر ہے. اور شرک، ان 14 کے علاوہ کوئی کائنات کے کسی بھی 15ویں انسان کو اٹھا کر ان کی صف میں لا کر ان کے ساتھ برابر ثابت کرنے کی کوشش کرے، یہ شرک ہے. ان کی ولایت خدا کی ولایت ہے. ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد مانگنا. اگر کوئی کہتا ہے یا اللہ مدد، اہل توحید ہے، کہنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. وہ ہمارا خالق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، خدا سے مدد طلب کرنی چاہیے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نبی سے مدد مانگوں تو کہہ دے یا رسول اللہ مدد. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ علی سے مدد مانگے، کہہ دے یا علی مدد. اگر کوئی امام زمانہ سے مدد طلب کرنا چاہتا ہے، کہہ دے یا مہدی مدد. یہ 14 کے 14 ان کی ولایت حق تعالی کی ولایت کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے. ان کی ولایت وہی ہے جو خود خدا کی ولایت ہے. ان میں سے کسی کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے خدا کا انکار کرنا. ان سے مدد مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود اللہ سے مدد مانگنا. یہ خدا کی مشیت کے ظرف ہیں، یہ اللہ کی رضا کے مظہر ہیں، یہ حق تعالی کی رضا کی تجلی ہیں. اگر کسی کو دقت پیش آ رہی ہے یا کوئی سوچ میں مبتلا ہو رہا ہے تو پھر سوچے اور خوب سوچے، اور پھر سیرت اور تاریخ اور حدیث اور مقتل کی کتابیں اٹھائے، منہاج الدموع، دمۃ الثاقبہ، نفس المحموم، اللحوف، جو جی چاہے کتاب اٹھائے اور جا کر دیکھے جب روز عاشور
ابھی مجھ سے پہلے میرے پیشرو بہت خوبصورت انداز میں جناب حر کا ذکر کر رہے تھے. روز عاشور جب حر ابن یزید الریاحی اپنے غلام اور بیٹے کے ہمراہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر معافی کے لیے بارگاہ حسین میں پہنچے اور عرض کیا فرزند رسول کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ جائیں مقتل کی 56 کتابیں اٹھائیں، سیرت کی تاریخ کی کتابیں اٹھائیں. جیسے ہی حر ابن یزید الریاحی نے امام حسین سے یہ بات کی، کیا امام حسین نے جائے نماز بچھائی کہ میں نوافل پڑھوں، تمہارے لیے توسل کروں، دعا کروں؟ نہ، سیرت اور تاریخ کی اہل تسنن اہل تشیع کی کتابیں اٹھائیے. جیسی حر نے بارگاہ حسینی میں عرض کیا فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا خدا مجھے معاف فرما دے گا؟ لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا حر جا، اللہ نے تمہیں معاف کیا. حسین روئے زمین پر مشیت خدا کا ظرف ہے. حسین اللہ کی رضا کا مظہر، حسین مرضی خدا، حسین رضا خدا. یہ 14 کے 14 اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں، چاہے خدا سے مانگے، چاہے نبی سے مانگے، چاہے علی سے مانگے، ان 14 میں سے جس سے مدد طلب کریں یا خدا سے مانگے آپ کو مدد مل جائے گی. علی سے مانگے تب بھی ملے گی، نبی سے مانگے تب بھی ملے گی. خدا سے کہیں یا اللہ مدد، عین توحید ہے، کہنا چاہیے تب بھی مدد ملے گی. جس سے مدد طلب کریں مدد مل جائے گی. لیکن اگر کوئی بدبخت اپنے دل میں علی کا بغض رکھتے ہوئے یا اللہ مدد کہے گا، مدد تو نہیں ملے گی، لعنت یقیناً مل جائے گی. پروردگار آپ سلامت. خدا آپ کو سلامت رکھے. اور میرے بعد مجھ سے 1000 درجے بہتر پڑھنے والی شخصیت جناب ذاکر اعجاز جھنڈوی صاحب، آپ ان کی اعجاز بیانی سے استفادہ کریں گے تو اب ان کی موجودگی میں تشریف آوری پہ اب زیادہ گفتگو کو نہ بڑھاؤں، بس سمیٹ لوں بات کو اور ایک جملہ اور عرض کر دوں. ان سے مانگنا ایسا ہی ہے، خود رسول اسلام نے سنت قائم کی، سنت قائم کی. جنگ احد میں جب خالد نے اور اکرمہ بن ابو جہل نے پلٹ کر دوبارہ حملہ کیا اور وہ مسلمان کے جو گھاٹی پر معمور تھے تیر انداز نیچے اتر آئے اور مال غنیمت سمیٹنے مصروف تھے، اور جب ان دونوں نے پلٹ کے حملہ کیا تو قرآن فرماتا ہے استسعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ تم پہاڑ کے اوپر چڑھے چلے جا رہے تھے، رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے. یہاں تک کہ میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے. اور ایسے میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی، یہ خاندان ولی اللہ ہی، جنہوں نے پاکستان میں، جنہوں نے ہندوستان میں، بر صغیر میں مکتب اہل تسنن کی بنیاد رکھی، اس خاندان ولی اللہ کے چشم و چراغ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا، جب تمام افراد کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے، تو اس اسنا میں پیغمبر گرامی اسلام کی زبان سے کلمات جاری ہوئے، یا علی مرا اس ان جماعت نگہدار، حق کے نصرت را بجا آورد کہ وقت نصرت است، اے علی کافروں کی اس جماعت سے مجھے بچا. آج کے دن اپنی مدد کا حق ادا کر دے کہ آج کے دن تیری مدد کی ضرورت ہے. 3 جملے کہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے، یا علی مرا از ان جماعت نگہدار، حق کے نصرت را بجا آورد کہ وقت نصرت است. اگر ان 3 جملوں کو کوئی خلاصہ کرے تو ایک جملہ بنتا ہے،
پیغمبر نے جنگ احد میں یہی فرمایا، یا علی مدد، یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے، اور ہم وقت سلام اسے عبادت کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر کی زندگی کا اسلوب ہے۔ بس آخری جملہ عرض کروں، یہاں تک کہ آقا ختمی مرتبت سے متعلق اہل تسنن، اہل تشیع، بڑے بڑے علماء محدثین نے اس واقعے کو بیان کیا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے دعا مانگنے کا ایک خاص طریقہ تھا۔ جب بھی کوئی حاجت مند مصیبت میں گرفتار، کوئی بیمار پریشان حال پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اللہ کے نبی آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیے، تو پیغمبر کا طریقہ یہ تھا، آپ ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے اور ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگتے کہ اللہم ارحم علی علی بے حق علی، اے خدا تجھے علی کی عزت کا واسطہ تو اس شخص کی پریشانی کو دور فرما۔ علماء نے لکھا ہے اس زمانے میں کچھ افراد ایسے تھے جنہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ جو بھی آ جائے علی کا واسطہ، آخر کبھی پیغمبر کو ہمارا بھی نام لے لینا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ اتفاقاً، اگرچہ مرحوم ارسطو کہتے ہیں کہ دنیا میں اتفاق نامی چیز وجود نہیں رکھتی، لیکن روات اور محدثین نے لکھا اتفاقاً ایک مرتبہ ختمی مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور آپ کے پہلو میں دو بزرگ بیٹھے ہوئے، اور اسی اسنا میں علی مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور محضر رسالت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ 2 دن سے علیل ہوں، بیمار ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے حق میں دعا فرمائیے، میرے حق میں دعا فرمائیے۔ جیسے یہ جملے سنے، ان 2 افراد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ بہت اچھے، پہلے تو کوئی حاجت مند آتا تھا تو پیغمبر علی کا واسطہ دیتے تھے، آج علی خود بیمار ہیں اور پیغمبر کے پاس یا تم بیٹھے ہو یا میں بیٹھا ہوں، رسول یا تمہارا واسطہ دیں گے یا میرا واسطہ دیں گے۔ اب حالت انتظار میں کہ ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے اپنے ہاتھ اٹھائے، پہلے کیسے دعا مانگتے تھے؟ اللہم ارحم علی فلان بحق علی۔ جناب خوارزمی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے باقی مفسرین محدثین نے اس واقعے کو تحریر کیا سیرت اور حدیث اور تاریخی کتابوں میں، اللہم ارحم علی علی بحق علی۔ لیکن جیسے ہی آج خود علی ابن ابی طالب نے پیغمبر سے دعا کی خواہش کی، حضرت کے ہاتھ بلند ہوئے اور وہ دونوں افراد پیغمبر کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک سوچ رہا ہے میرا نام لیں گے، دوسرا سوچ رہا ہے میرا نام لیں گے، لیکن پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے اور ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی، اللہم ارحم علی علی بحق علی۔ اے خدا تجھے علی ابن ابی طالب کی عزت کا واسطہ تو علی کی بیماری کو دور فرما۔ بس اتنا سننا تھا، ان دونوں کے دلوں میں جو بغض تھا زبان پر آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، کوئی اور بیمار ہو جائے تو بھی علی کا واسطہ، آج علی بیمار ہیں تو بھی علی کا واسطہ، کوئی اور مشکل میں ہو تو بھی علی کا واسطہ، آج علی مشکل میں تو بھی علی کا واسطہ۔ تو صاحب خلق عظیم کے چہرے پر، رحمت للعالمین کے چہرے پر ایک مرتبہ جلال کے آثار نمایاں ہوئے، فرمایا تمہیں کیا پتا، میں تو جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو بھی علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ اعجاز بھائی اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہوگا، تبرکن 2 جملے مصیبت کی عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ اس علی کی بیٹی کا نام ہے زینب، اور یہ نام نہ خود علی نے رکھا ہے، نہ بطول نے، نہ پیغمبر نے۔ جب یہ بیوی دنیا میں آئی تو جناب سیدہ نے مولا متقیان سے خواہش کی اپنی بیٹی کا نام تجویز کریں، کہ میں اللہ کے رسول پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ یہاں تک کہ کچھ فاصلہ زمانے کے بعد آقا تشریف لائے
اور جناب زینب کو آپ کے ہاتھوں پہ رکھا گیا، اور علی و بطول نے خواہش کی کہ اس بچی کا نام تجویز کر۔ فرمایا میں اپنے اللہ پر سبقت نہیں لے جا سکتا، یہاں تک کہ جبرائیل نازل ہوئے، سلام کیا، عرض ادب کیا اور پیغام دیا، یا رسول اللہ خدا یہ فرما رہا ہے اس بچی کا نام زینب رکھا جائے۔ یہ لفظ مرکب ہے دو لفظوں سے، زین اور اب، یعنی وہ بی بی جو علی جیسے باپ کے لیے باعث زینت ہے۔ رونا اس لیے ہے کہ علی کی اس زینب بیٹی کو بازاروں اور درباروں میں جانا پڑ گیا۔ یہ وہ درد ہے جو ہر باضمیر انسان کو قیامت تک رلاتا رہے گا۔ رونا صرف حسین کی شہادت پر نہیں، صرف ابو الفضل العباس کی شہادت پر نہیں۔ علامہ حلی فرماتے ہیں جب میں نے زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کی یہ جملے پڑھے کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں، فرماتے ہیں میں نے عمل کیا، اور جب عمل کیا تو مجھے خواب میں آقا کی زیارت نصیب ہوئی، اور میں نے حضرت سے پوچھا یہ آپ کے جملے؟ امام نے فرمایا ہاں میرے جملے۔ کہ اس لیے روتے ہیں کہ علی اکبر و عباس، علی اصغر و قاسم شہید ہوئے؟ فرمایا نہ۔ پوچھا اس لیے خون کے آنسو بہاتے ہیں آپ کے جد حسین شہید ہوئے؟ فرمایا نہیں، صرف اس وجہ سے نہیں، اگر آج یہ سارے ہوتے سب خون کے آنسو بہاتے۔ ہلی کہتے ہیں میں نے سر قدموں میں رکھا، پوچھا آقا پھر بتائیں خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ فرمایا ہلی ہم آل محمد نے اس دن سے خون کے آنسو بہانا شروع کر دیے جس دن سے دادی زینب ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں گئی۔ اب تفصیلی مصائب سنیں گے، ایک جملہ اور عرض کر دوں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ جب جناب سیدہ کی شہادت ہوئی، غسل و کفن کے بعد مولا متقیان نے باری باری بچوں کو بلایا۔ سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کو بلایا، بیٹا حسن آئیں، آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ کے چہرے کی زیارت کر لیں۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں امام حسین کو بلایا، سنیں گے۔ تیسرے مرحلے میں کسے بلایا؟ اپنی بیٹی زینب کو۔ فضہ سے کہا فضہ جا کر میری بیٹی زینب سے کہیں ان کی ماں کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، آخری مرتبہ ماں کے چہرے کی زیارت کر لیں۔ 5 برس کی بچی ہیں جناب زینب۔ جب فضہ امیر المومنین کا پیغام لے کے آئیں تو سنیں گے کیا جواب دیا؟ کہا اماں فضہ پہلے بابا سے کہیں وہ حجرے سے باہر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ جب میں اپنی ماں کی میت پر جاؤں گی تو مبادا گریہ کرتے ہوئے مجھے اپنی رضا کا ہوش نہ رہے، تو مجھے ایسی حالت میں اپنی بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ارے جو بی بی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے گئی ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔